محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کالی گھٹائیں۔ اللہ کے لیے گھر بار چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جا بسنے کا نام ہجرت ہے۔ جب عرب کی سرزمین مسلمانوں کے لیے تنگ ہو گئی اور وہاں رہنا ان کے لیے بالکل ہی دوبھر ہو گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلص ساتھیوں سے فرمایا، خدا کی زمین بہت وسیع ہے، اپنے لیے اب کوئی اور جگہ تلاش کرو، ہو سکتا ہے کہ اس طرح ظالموں سے نجات مل جائے اور تم آرام سے زندگی بسر کر سکو۔ ساتھیوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ ہی بتائیں ہم کہاں جائیں؟ آپ نے فرمایا، حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ بڑا انصاف پسند ہے، کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا، لوگ وہاں بہت سکھ چین سے زندگی جیتے ہیں۔ حبشہ افریقہ کا ایک مشہور ملک ہے جو عرب سے بہت قریب ہے، دونوں کے درمیان صرف ایک سمندر حائل ہے جس کا نام بحر احمر ہے۔ وہاں کے بادشاہ کو نجاشی کہتے ہیں اور وہ عیسائی مذہب کے پیروکار تھے۔ رجب کا مہینہ اور نبوت کا 5واں سال تھا۔ اشارہ پاتے ہی بہت سے مسلمانوں نے حبشہ کا رخ کیا اور دو دو چار چار کر کے سب نے عرب کو خیر بات کہا۔ پھر حبشہ پہنچے تو نجاشی نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا، اپنے یہاں بڑی عزت سے بسایا اور ہر طرح کا آرام پہنچایا۔ قریش کو خبر ہوئی تو وہ بہت جسبس ہوئے، جیسے تن بدن میں آگ لگ گئی ہو۔ ایسا کیوں تھا؟ مسلمانوں نے ان کا کیا بگاڑا تھا؟ بیچاروں نے اپنا گھر بار ہی تو چھوڑا تھا، پھر ان کے چلے جانے سے قریش کو سکون بھی تو مل گیا تھا۔ بات یہ تھی کہ قریش ان سے ڈرتے تھے، وہ سوچتے تھے کہ کہیں باہر سے ان کو مدد مل گئی تو کیا بنے گا، تو تب ہم ان کے سامنے بے بس ہو جائیں گے اور ان کے لیے میدان بالکل صاف ہو جائے گا، پھر تو ان کی آواز ہر طرف سے گونج اٹھے گی اور جدھر دیکھو اسلام ہی کا بول بالا ہو جائے گا، اور بتوں کے لیے تو قیامت آ جائے گی۔ چنانچہ فوراً انہوں نے شاہ حبشہ کے پاس 2 سفیر بھیجے، ایک ابو ربیعہ کا بیٹا عبداللہ تھا اور دوسرا آس کا بیٹا عمرو۔ یہ لوگ گئے تاکہ بادشاہ کے کان بھریں اور مسلمانوں کو پکڑ کر پھر اپنے یہاں لے آئیں۔ بادشاہ کو لبانے کے لیے وہ قیمتی تحفے بھی ساتھ لے گئے۔ حبشہ پہنچتے ہی وہ پہلے پادریوں سے ملے، کیونکہ اسکیم یہ تھی کہ پہلے انہی کو ہموار کیا جائے۔ چنانچہ اس غرض سے ان کو بھی کچھ تحفے دیے۔ پھر اس کے بعد دونوں بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بڑی نیاز مندی سے تحفے پیش کیے۔ پھر بولے، بادشاہ سلامت، ہمارے یہاں سے کچھ مجرم بھاگے ہیں اور انہوں نے حضور کے یہاں پناہ لی ہے۔ جہاں پناہ انہوں نے قومی دین سے بغاوت کی ہے اور حضور کا دین بھی نہیں اپنایا ہے۔ ایک نیا ہی دین ہے جو لے کر اٹھے ہیں، اس کو نہ ہم جانتے ہیں نہ حضور۔ گھر گھرانہ والے بھی ان سے عاجز آ چکے ہیں، چنانچہ ان کو لینے ہی کے لیے ہمیں انہوں نے بھیجا ہے۔ وہ ان کی رگ رگ سے واقف ہیں اور ان کے عزائم کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ پادریوں نے بھی فوراً تائید کی اور پرزور انداز میں بولا، جہاں پناہ یہ بالکل سچ کہتے ہیں، واقعی کچھ مجرم یہاں گھس آئے ہیں، انہیں ضرور ان کے حوالے کر دیا جائے۔ لیکن نجاشی نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، جن لوگوں نے ہمارے یہاں پناہ لی ہے اور ہمارے پاس رہنا پسند کیا ہے، میں ان کی باتیں بھی سنوں گا، وہ جہاں کہیں بھی ہیں حاضر کیے جائیں۔ جبکہ یہی چیز تھی جس سے قریشی سفیر سب سے زیادہ گھبرا رہے تھے۔ چنانچہ مسلمان حاضر ہوئے تو بادشاہ نے پوچھا، سنا ہے کہ تم لوگوں نے قومی دین چھوڑ دیا اور میرا دین بھی نہیں اپنایا، اور جو دوسرے دین ہیں ان سب سے بھی بیزار ہو۔ سنا ہے کہ تم لوگ کوئی نیا دین لے کر اٹھے ہو، آخر وہ کون سا دین ہے، کیا قصہ ہے؟ ابو طالب کے بیٹے حضرت جعفر بھی موجود تھے۔ وہ سب کی طرف سے بولے، اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، طاقتور کمزوروں کو کھا جاتا۔ اتنے میں اللہ نے ہم میں ایک رسول بھیجا۔ اس رسول کے خاندان کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اس کی سچائی اور پاک بازی سے بھی خوب واقف ہیں۔ اس رسول نے ہم کو سچے دین کی دعوت دی اور اس نے کہا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، بے جان مورتیوں کو پوجنا چھوڑ دیں، سچ بولیں، ایماندار بنیں، صلہ رحمی کریں، پڑوسیوں کو آرام پہنچائیں، ظلم سے باز آ جائیں، بدکاری چھوڑ دیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، شریف عورتوں پر تہمت نہ لگائیں، نماز پڑھیں اور خیرات دیں۔ چنانچہ ہم نے اس کو سچ جانا اور اس پر ایمان لے آئے۔ نیز اللہ کی طرف سے اس نے جو کچھ بتایا اسے جان و دل سے تسلیم کر لیا۔ بس یہی جرم ہے جس پر قوم ناراض ہو گئی اور ہم کو بے دردی سے ستانے لگی، تاکہ ہم اس دین سے توبہ کر لیں اور پھر غلط راہوں میں بھٹکتے پھریں۔ جب ہم بالکل ہی تنگ آ گئے اور وہاں سانس لینا بھی دوبر ہو گیا تو مجبوراً ہم نے آپ کے ملک میں پناہ لی کہ شاید یہاں چین نصیب ہو جائے اور ظلم و ستم کا یہ سایہ سر سے ٹل جائے۔ نجاشی بولا، اس پر جو کلام اترا ہے اسے میں بھی سننا چاہتا ہوں،
کیا تمہارے پاس کچھ موجود ہے؟ حضرت جعفر تو موقع کی تلاش میں تھے ہی، انہوں نے انتہائی سوز کے ساتھ سورہ مریم کی چند آیتیں سنا دی۔ نجاشی پر ان آیتوں کا بہت اثر ہوا، چنانچہ اس پر رکت طاری ہو گئی اور آنکھوں سے بے تحاشا آنسو ابل پڑے۔ وہ اتنا رویا کہ داڑھی بھیگ گئی۔ جتنے پادری وہاں موجود تھے ان سب کا بھی دل پگھل کر رہ گیا اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ روتے روتے ان سب کی داڑھیاں اور صحیفے تر ہو گئے۔ پھر نجاشی بولا، خدا کی قسم، یہ اور عیسیٰ کا کلام دونوں ایک ہی چشمے کی شاخیں ہیں اور ایک ہی چراغ کے پرتو ہیں۔ پھر اس نے قریش کے سفیروں سے کہا، واپس ہو جاؤ، بخدا اب یہ تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے۔ اس طرح اس کو مسلمانوں سے خاص ہمدردی ہو گئی اور ان کو ظالم دشمنوں کے حوالے کرنا اس نے گوارا نہ کیا۔ قیمتی تحفوں کو اس نے نفرت اور حقارت سے ٹھکرا دیا اور سفیروں کی ایک بات بھی سننے کو تیار نہ ہوا، چنانچہ وہ دونوں اپنا ساموں لیے واپس آ گئے اور مسلمان حبشہ میں آرام و اطمینان سے رہتے رہے۔ اب تو مسلمان حبشہ میں امن سے ہیں، اب تو مسلمان کے زور پکڑنے کی راہیں کھل گئی ہیں۔ یہ سوچ کر مشرک سردار تڑپ تڑپ اٹھتے۔ چنانچہ ایک دن وہ اکٹھے ہوئے اور آپس میں ایک کانفرنس کی۔ مغیرہ کا بیٹا ولید صدر بنا، جو بہت ہی بوڑھا تھا اور پوری قوم میں ہر دل عزیز تھا۔ پھر کانفرنس میں محمد کی بات چھڑ گئی۔ ولید نے کہا، حج کے دن قریب آ گئے ہیں، اس لیے باہر سے اب وفد آئیں گے اور محمد کا تو چرچا ہے ہی، اس لیے اس کے بارے میں بھی وہ تحقیق کریں گے، لہٰذا آپس میں ایک بات طے کر لو، سب مل کر وہی کہو۔ دیکھو ایک دوسرے کی الٹی مت کہنا، ورنہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ تم جھوٹے ہو اور پھر سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ قریش نے کہا، عبد شمس کے باپ، پھر ہمیں کوئی ایک بات بتا دیجئے کہ ہم سب وہی کہیں۔ ولید بولا، نہیں، پہلے تم بتاؤ، تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ قریش نے کہا، ہم کہیں گے محمد کاہن ہے۔ ولید بولا، نہیں، خدا کی قسم وہ کاہن نہیں، ہم نے بہیترے کاہن دیکھے ہیں، کاہنوں کے گیت اور ان کے کلام دوسرے ہی رنگ کے ہوتے ہیں۔ قریش نے کہا، تو ہم کہیں گے وہ مجنوں ہے۔ ولید بولا، نہیں، وہ مجنوں بھی نہیں، ہم نے جنون کو خوب دیکھا پہچانا ہے، اس کے اندر ایک بھی جنون کی علامت نہیں اور مجنونوں کسی بھی کیفیت نہیں۔ قریش نے کہا، تو ہم کہیں گے وہ شاعر ہے۔ ولید بولا، وہ شاعر بھی نہیں، ہم نے خوب خوب زمین شاعر کی خاک چھانی ہے اور ہم ساری بحروں سے اچھی طرح واقف ہیں، اس کا کلام شاعر نہیں ہو سکتا۔ قریش نے کہا، تو ہم کہیں گے وہ جادوگر ہے۔ ولید بولا، وہ جادوگر بھی نہیں، ہم نے بہترے جادوگر دیکھے ہیں اور جادو کے 20 کرتب بھی دیکھے ہیں، یہ جادوگروں کا ٹونا منتر نہیں معلوم ہوتا۔ قریش نے کہا بہت حیرانی کے ساتھ، پھر ہم کیا کہیں گے عبد شمس کے باپ؟ ولید بولا، خدا کی قسم اس کے کلام میں بلا کی مٹھاس ہے، وہ گویا ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑیں بہت گہری اور مضبوط ہیں اور شاخیں انتہائی میٹھے اور لذیذ پھلوں سے لدی ہیں، لہٰذا ان میں سے کوئی بات بھی کہی تو سارا پول کھل جائے گا اور جو سنے گا سمجھ جائے گا کہ یہ پروپیگنڈا ہے۔ سب سے لگتی ہوئی بات یہ ہے کہ وہ ایک جادوگر ہے جو جادو اثر کلام لیے ہوئے ہے اور اس سے وہ باپ بیٹے بھائی بہن بیوی شوہر اور خاندان خاندان میں پھوٹ ڈال رہا ہے۔ یہ رائے سن کر سبھی لوگ بہت خوش ہوئے، چنانچہ جلسہ برخاست ہو گیا اور اب طے ہو گیا کہ حاجیوں کے قافلے آئیں گے تو ان سے کیا کہا جائے گا، تو سب لوگ یہی پروپیگنڈا کریں گے۔ لیجئے، حج کا زمانہ آ گیا اور حاجیوں کے قافلے بھی آ گئے اور اب ہر وقت طاق میں لگے رہتے، جہاں موقع پاتے ان کے کان بھرتے۔ اس وقت جس کو دیکھو بس زبان پر یہی الفاظ تھے، محمد تو ایک جادوگر ہے جو جادو اثر کلام لے کر آیا ہے۔ پھر قافلے لوٹ کر اپنے یہاں گئے اور سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دی۔ اس طرح پورے عرب میں آپ کا چرچا ہو گیا اور بہتوں کو حقیقت جاننے کا بھی شوق ہوا اور وہ اسی دھن میں گھروں سے نکل پڑے۔ آسمان کا تھوکا منہ پر آتا ہے، مشرکوں نے آپ کے خلاف سازش کی مگر وہ سازش خود ان کے سر پر آ پڑی۔ انہوں نے اسلام مٹانے کی کوشش کی تھی مگر اس سے اسلام کو تو اور ترقی ہو گئی۔ سارے عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہرہ ہو گیا تو اس کے اثرات بہت دور تک پہنچے، جبکہ مشرکوں کو سب سے زیادہ اسی کا تو ڈر تھا۔ کہتے تو وہ یہ تھے کہ ہمیں آبائی دین عزیز ہے، ہم جان لڑا کر اس کی حفاظت کریں گے، لیکن اصل بات کچھ اور تھی، کیونکہ دین سے زیادہ ان کو دنیا کی فکر تھی۔ عرب بالکل آزاد زندگی گزارتے آئے تھے، وہاں نہ کوئی اصول تھا نہ قانون، جو جی میں آتا تھا وہ کرتے تھے، ہر طرف بے حیائی اور بدکاری کا بازار گرم تھا، لوگ انجام سے آنکھیں بند کیے رنگ رلیوں میں مست تھے۔ ادھر پیارے نبی کی دعوت ان برائیوں کے خلاف ایک زبردست آواز تھی۔ پھر یہی نہیں،
مکہ بتوں کا گڑھ تھا، اس لیے لوگ دور دور سے ان کی زیارت کو آتے تھے، اور قریش ہی ان بت خانوں کے مہنت اور ان آستینوں کے مجاور تھے، اس لیے ان کو بھی نذرانے ملتے تھے۔ پھر مختلف چالوں سے یہ اچھی طرح لوٹتے بھی تھے۔ ظاہر ہے کہ اسلام کا پھیلنا اس کاروبار کے لیے ایک خطرہ تھا، اسی لیے اب وہ نچلے کا بیٹھ سکتے تھے۔ نہیں، اب ہم خاموش نہیں رہ سکتے، آج سے بالکل برداشت نہیں کر سکتے۔ اب ہمدردی کا کوئی سوال نہیں، چاہے محمد ہو یا اس کا کوئی ساتھی۔ کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جو مشرکوں کے غلام تھے۔ یہ ظالم انہیں بہت ہی بے دردی سے ستاتے اور چاہتے کہ کسی طرح یہ اسلام سے پھر جائیں۔ مسلمانوں سے یہ بے رحمیاں دیکھی نہ جاتیں، بے اختیار وہ تڑپ تڑپ اٹھتے، اور جو لوگ کچھ مالدار ہوتے ان مظلوموں کو خرید کر آزاد کر دیتے۔ مشرکوں نے یہ دیکھا کہ اس طرح تو مسلمانوں کی طاقت اور بڑھ رہی ہے، لہٰذا اب انہوں نے غلاموں کو بیچنا بھی بند کر دیا، اور سوچا کہ ان کا خوب ناک میں دم کریں اور خود ہی یہ مستیاں ساری بھول جائیں گے۔ جو مسلمان رسول خدا کے ساتھ تھے اور حبشہ نہیں جا سکتے تھے، ان کو بھی ظالم پہلے سے زیادہ ستانے لگے۔ وہی کیا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ ستانے لگے اور ظلم کی بھٹی میں بری طرح تپانے لگے۔ حالانکہ ابو طالب کھل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور اہل خاندان بھی آپ ہی کی طرفدار تھے۔ رسول خدا نے دعا فرمائی تھی، خدایا حشام کے بیٹے ابو الحکم یا خطاب کے بیٹے عمر کو ہدایت دے اور اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ اس طرح اسلام کی مظلومی کافی حد تک دور ہو جائے گی۔ عمر کی اٹھتی ہوئی جوانی تھی، وہ عزم و حوصلہ کا پتلا تھا، طاقت بھی اس کی بے پناہ تھی، کسی سے وہ ڈرتا اور نہ کسی سے دبتا، جو کرنے کا ارادہ کر لیتا اسے کر کے ہی دم لیتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اسلام کی دشمنی میں بھی آگے آگے تھا، اور مسلمانوں کے لیے سنگ دلی اور بے رحمی کا ایک نمونہ تھا۔ کوئی باندی اسلام لے آتی اور اس کے ہاتھ لگ جاتی تو اسے بے تحاشا پیٹتا اور مارتے مارتے جب تک تھک نہ جاتا ہاتھ نہ روکتا، پھر تک کہ چور ہو جاتا تو کہتا میں نے تو تھک کر چھوڑ دیا ہے، ذرا دم لے لوں پھر تیری خبر لوں گا۔ ایک طرف بے رحمی کا یہ عالم تھا، لیکن ساتھ ہی سینے میں درد مند دل تھا۔ وہ رشتہ داروں کا بہت ہی ہمدرد اور گھر والوں پر انتہائی مہربان تھا۔ اس کو جب خبر ہوئی کہ بہت سے مسلمان حبشہ ہجرت کر گئے تو اس کے دل کو بہت سخت چوٹ لگی، اور جب اس نے یہ سنا کہ نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ دے دی اور مکہ سے گئے ہوئے دونوں سفیر ناکام لوٹ آئے تو وہ سر پیٹ کر رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور کنپٹی کی رگیں بھی غصے سے تھرائیں کہ محمد ہی بس کی گانٹھ ہے، اسی نے قریش میں پھوٹ ڈالی ہے، اسی نے خاندانوں میں یہ خلیج کھودی ہے اور اسی نے اپنوں کو باہم ٹکرایا ہے۔ ہاں تو اب اس کا ہی سر قلم کر کے دم لوں گا۔ چنانچہ وہ تلوار لگا کر گھر سے نکلا اور تیزی سے چل پڑا کہ آج آپ کا قصہ ہی پاک کر دے اور روز روز کی فکر و بے چینی سے نجات پا جائے۔ اتفاق سے راستے میں بنی عدی کے ایک آدمی سے ملاقات ہو گئی۔ یہ نعیم بن عبداللہ تھے، پہلے ہی اسلام لا چکے تھے لیکن کسی کو خبر نہ تھی۔ وہ ظلم و ستم کا جانکاہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اسی لیے کھل کر سامنے نہیں آ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ عمر بہت جوش میں ہے اور کمر سے تلوار بھی لٹکی ہوئی ہے تو وہ بہت پریشان ہوئے اور پوچھا، خطاب کے بیٹے کدھر چل دیے؟ عمر نے جواب دیا، اسی بددین کے پاس جو دیوتاؤں کی توہین کر رہا ہے اور اس طرح سارا نظام درہم برہم کر دیے ہے۔ نعیم عمر کا غصہ جانتے ہی تھے، انہوں نے سوچا کہیں سچ مچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان خطرے میں نہ پڑ جائے، اس لیے کسی طرح عمر کا رخ بدلا۔ چنانچہ فوراً ایک تدبیر ان کے ذہن میں آئی اور وہ بولے، عمر تم کس دھوکے میں ہو؟ کیا محمد کو قتل کر دو گے تو عبد مناف تمہیں جیتا جاتا چھوڑ دیں گے؟ اور ذرا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو۔ عمر بولا، کیا کہا؟ کیا کہا؟ میرے گھر میں کون؟ نعیم نے جواب دیا، بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گئے ہیں، انہوں نے محمد کا دین قبول کر لیا ہے، پہلے ان سے تو نمٹ لو۔ یہ سنتے ہی عمر ہکا بکا رہ گیا، جیسے سارے بدن میں آگ لگ گئی ہو۔ بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے تھے اور اسی کے لیے جینے اور مرنے کا فیصلہ کر چکے تھے، مگر عمر بالکل ہی بے خبر تھا کیونکہ انہوں نے اب تک اس کو چھپایا تھا۔ چنانچہ عمر فوراً بہن کی طرف پلٹا اور حالت یہ تھی کہ سینہ سلگ رہا تھا اور غصے سے رگیں پھول آئی تھیں۔ وہاں وہ پہنچا تو اندر سے کسی کے پڑھنے کی آواز آئی اور اب وہ بے تحاشا دروازہ پیٹنے لگا، جس سے گھر کے سب لوگ گھبرا گئے اور انہوں نے پوچھا کون ہے؟ جواب ملا، عمر۔ عمر سننا تھا کہ لوگ چونک اٹھے اور خوف سے بدحواس ہو کر ادھر ادھر چھپنے لگے۔ عمر کی بہن کا نام فاطمہ تھا اور بہنوئی کا نام سعید۔
یہ دونوں خباب سے قرآن پڑھتے تھے۔ خباب کو خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا تھا، چنانچہ جو آیتیں نازل ہوتی یہ پڑھ کر سنا دیا کرتے اور وہ دونوں یاد کر لیتے۔ اس وقت خباب سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے۔ عمر کی آواز سنتے ہی وہ اندر چھپ گئے اور جس صحیفے سے وہ پڑھ رہے تھے اسے فاطمہ نے اپنے پیچھے چھپا لیا۔ پھر شوہر ہمت کر کے آگے بڑھے اور جا کر دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی عمر ایک غضبناک شیر کی طرح اندر آیا اور عقابی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا کہ ابھی جو آواز کانوں میں پڑی وہ کہاں سے آئی، لیکن بہن اور بہنوئی کے سوا سامنے کوئی نہ تھا۔ اسی لیے کڑک کر اس نے پوچھا، ابھی آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ خوف سے تو برا حال تھا ہی، اسی لیے سچ بتانے کی ہمت نہ ہوئی۔ جھٹ وہ بولے، یہاں تو کچھ بھی نہیں۔ عمر نے کہا، چھپاؤ نہیں، کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے اسلام سے میں بے خبر ہوں؟ یہ کہہ کر وہ بہنوئی کی طرف بڑھا اور بے تحاشا انہیں پیٹنے لگا۔ فاطمہ سے یہ دیکھا نہ گیا اور بڑھ کر شوہر کو بچانے لگیں۔ اب عمر نے بہن کو مارنا شروع کیا اور اتنا مارا کہ ان کا سر پھٹ گیا، مگر آگ کو جتنا ہی پیٹو وہ اتنا ہی اوپر اٹھتی ہے۔ عمر کی مار سے جوش و عقیدت کی آگ اور بھڑک اٹھی، چنانچہ فاطمہ اور ان کے شوہر چیخ اٹھے، ہاں ہم اسلام لے آئے ہیں، جو چیز چاہے کر لو۔ یہ آواز بے انتہا عزم و سوز میں ڈوبی ہوئی آواز، دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی آواز، براہ راست عمر کے دل سے ٹکرائی، اور اب عمر آگ سے پانی تھے اور پتھر سے موم تھے، چنانچہ بے رحم ہاتھ چلتے چلتے رک گئے۔ بہن کے سر سے خون کے فوارے بھی جاری تھے۔ عمر کا دل یہ دردناک منظر دیکھ کر پسیج گیا اور سر فوراً شرم سے جھک گیا۔ پھر یکایک نظریں اس صحیفے پر پڑی جس سے خباب پڑھ رہے تھے۔ اسے دیکھتے ہی انہوں نے بہن سے کہا، یہی تم دونوں پڑھ رہے تھے؟ ذرا دینا میں بھی اسے دیکھوں۔ بہن بولیں، مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارے ہاتھ لگ گیا تو پھر نہیں ملے گا۔ مگر عمر نے اطمینان دلایا اور قسم کھا کر کہا کہ میں اسے ضرور واپس کر دوں گا۔ چنانچہ فاطمہ نے وہ صحیفہ دیا اور دل میں یہ تمنا چٹکیاں لے رہی تھی کہ کاش یہ اسلام لے آئے۔ عمر نے صحیفے کو لیا اور صحیفے کو غور سے دیکھا۔ پڑھتے ہی دل کانپ اٹھا اور خوف و دہشت سے لرز اٹھا۔ پھر بے اختیار زبان سے نکلا، کتنا اچھا اور پاکیزہ کلام ہے یہ۔ خباب قریب ہی چھپے تھے اور سارا ماجرا دیکھ رہے تھے اور فوراً باہر آئے اور بولے، عمر، رسول خدا نے دعا فرمائی تھی، خدایا حشام کے بیٹے ابو الحکم یا خطاب کے بیٹے عمر سے اسلام کی مدد فرما۔ عمر، خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے تمہارے لیے یہ دعا سن لی۔ عمر، اب اللہ سے جڑ جاؤ، اب اس کے در کو نہ چھوڑو۔ عمر بولے، اچھا خباب، بتاؤ محمد کہاں ہیں؟ جاتا ہوں، اب مسلمان ہو جاؤں گا۔ یہ سننا تھا کہ خباب کا دل خوشی سے کھل اٹھا اور بولے، آپ کوہ صفا کے پاس ارقم کے گھر میں ہیں۔ اللہ اللہ، فاطمہ کی زندگی کا یہ کتنا پرمسرت لمحہ تھا، اور سعید کی تو خوشی کا کیا ہی عالم تھا۔ آج فاطمہ کا بھائی اور سعید کا سالہ اسلام کی گود میں تھا۔ عمر آئے تو مشرک تھے اور خون محمد کے پیاسے تھے، اور جا رہے تھے تو خدا کے، تنہا خدا کے غلام اور محمد کے سچے جانثار۔ وہ دوڑے ہوئے جا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آقا بنا لیں اور مبارک قدموں میں اپنا سر ڈال دیں۔ عمر ارقم کے گھر پہنچے تو کواڑ بند تھے۔ کنڈی کھٹکائی تو بلال کی آواز آئی، کون ہے؟ جواب ملا، خطاب کا بیٹا۔ اس وقت رسول خدا کچھ ساتھیوں میں تشریف فرما تھے۔ حمزہ، ابوبکر، بلال اور علی بھی وہیں تھے۔ بلال آپ کے پاس آئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، دروازے پر خطاب کا بیٹا عمر ہے، اگر دروازہ کھول دیا تو ڈر ہے کہ کہیں پریشان نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنے دو، اگر نیت ٹھیک ہے تو کیا کہنا؟ حمزہ نے کہا، اور اگر نیت بری ہوئی تو اس کو مارنا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ چنانچہ بلال دروازہ کھولنے گئے اور حمزہ بھی ساتھ ہو لیے کہ عمر نے اگر حملہ کیا تو بلال کی مدد کریں گے۔ دروازہ کھل گیا تو عمر اندر آ گئے اور اسی لیے حمزہ اور بلال جھپٹے اور باہوں میں جکڑ لیا۔ پھر عمر پر نظر پڑی تو رسول خدا نے دعا فرمایا، خدایا عمر کے دل میں جو کھوٹ ہو اسے دور کر دے اور اس کا سینہ نور ایمانی سے چمکا دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمزہ، عمر کا ہاتھ چھوڑ دو، بلال تم بھی چھوڑ دو۔ چنانچہ حضرت حمزہ اور بلال الگ ہو گئے۔ پھر عمر آگے بڑھے اور حضور اقدس کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، کیا جب تک کوئی دردناک عذاب نہ آ لے اپنی روش نہیں چھوڑو گے؟ کہو کیا ارادہ ہے؟ عرض کیا، ایمان لانے آیا ہوں۔
یہ کہنا تھا کہ مسلمانوں نے اتنے زور کا نعرہ لگایا کہ گھر کی دیواریں ہل گئیں اور مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر کے لیے عجیب سماں بن گیا اور پوری فضا پر ایک دہشت اور جلال چھا گیا۔ یہ ایک فقرہ تھا جو بے اختیار زبانوں سے نکل پڑا۔ یہ بتا رہا تھا کہ ان کو کتنی زیادہ خوشی ہے اور روح کو کتنا سکون اور دل کو کتنا سرور ہے، کیونکہ آج عمر مسلمان تھے، آج عمر ان کے ساتھ تھے۔ عمر مسلمان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا شکر ادا کیا، پھر ان کے سینے پر دست مبارک پھیرا اور دعا کی، خدایا عمر کو ہدایت دے، خدایا عمر کو ثابت قدم رکھ۔ عمر بھی اب مسلمانوں میں بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے۔ عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں، چاہے مریں چاہے جئیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم حق پر ہو، مرنے اور جینے سے کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا، پھر چھپنا کیسا ہے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تھوڑے ہیں اور دشمن بہت ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، خدا کی عبادت اور چھپ کر کی جائے، خدا یہ نہ ہوگا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، جن مجلسوں میں اب تک میں نے کفر کے گن گائے ہیں، اب اسلام کے نعرے لگاؤں گا۔ چنانچہ آپ نے ساتھیوں کی دو صفیں بنائیں، ایک کے امیر حضرت عمر تھے اور دوسرے کے حضرت حمزہ۔ پھر بہادر جوانوں کی دونوں صفیں کعبے کی طرف بڑھیں اور وہاں پہنچ کر انہوں نے نماز ادا کی، پھر نعرہ لگایا کہ جس سے مکہ کی پہاڑیاں دہل گئیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج ماہ اسلام کی تبانی کا پہلا دن تھا۔ آج پہلی بار اسلام پوری شان و شوکت سے نمودار تھا۔ اس دن قریش کو جتنا رنج و ملال ہوا اس سے پہلے اور کبھی نہ ہوا تھا، اور مسلمانوں کو جتنی خوشی تھی اس کا اندازہ کرنا بھی مشکل ہے۔ ان سے کہیں زیادہ خوشی خود حضرت عمر کو تھی کہ آج دنیا کی سب سے بڑی دولت سے وہ مالا مال تھے۔ پھر حضرت عمر نے گھوم گھوم کر اسی رات اپنے اسلام کا اعلان کیا اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دی۔ گویا جو دلیری اور بابا کی کبھی اس سے رکنے میں صرف ہو رہی تھی، آج وہی دلیری اور بابا کی اس کی تبلیغ میں نمایاں تھی۔ ابو جہل ان کا ماموں تھا، اس لیے اس کے یہاں بھی گئے۔ گھر کی کنڈی کھٹکھٹائی تو وہ باہر آیا اور بہت ہی پیار محبت سے بولا، خوش آمدید بھانجے، کہو کیسے آئے؟ عمر نے جواب دیا، بس یہ بتانے آیا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا اور محمد کو نبی مان لیا، نیز ان کی ساری باتوں کو تسلیم کر لیا۔ یہ کہنا تھا کہ ابو جہل کے ذہن و دماغ پر جیسے بجلی گر گئی۔ اس نے زور سے دروازہ پیٹا اور کڑک کر بولا، خدا تجھے غارت کرے اور تیرے دین کا بھی جنازہ اٹھے۔ اب قریش عمر پر پل پڑے اور ان کو ستانے اور تنگ کرنے لگے، مگر عمر نے تلوار سے مقابلہ کیا۔ کافروں میں ہوتے ہوئے بھی ڈر کا نام نہ تھا۔ بار بار وہ شیر کی طرح گرجتے اور پوری بے باکی سے کہتے، سن لو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، کوئی بھی ہلا تو سر قلم کر دوں گا۔ اسی وقت پیارے نبی نے انہیں فاروق کا خطاب دیا کہ اللہ نے ان کے ذریعے حق اور باطل میں فرق کیا۔ یہ نبوت کا چھٹا سال تھا اور ذی الحج کا مہینہ۔ حضرت حمزہ کو مسلمان ہوئے صرف 3 ہی دن ہوئے تھے کہ حضرت عمر بھی اسلام لے آئے۔ اب دن بدن مسلمانوں کا زور بڑھ رہا تھا اور لوگ اسلام کی طرف تیزی سے کھینچ رہے تھے۔ تو کیا قریش ہاتھ پاؤں مار کر بیٹھے رہے؟ نہیں، وہ برابر اس دھن میں رہے کہ کسی طرح مسلمانوں میں پھوٹ ڈال دیں یا جانثاروں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمان کر دیں۔ اسی غرض سے وہ ایک روز سر جوڑ کر بیٹھے اور سوچنے لگے، کیا تدبیر کی جائے کہ محمد کے عقیدت مندوں کا بادل چھٹ جائے، پیارے جانثار گرد کی طرح اڑ جائیں اور وہ بے بس ہو کر رہ جائے۔ چنانچہ بہت دیر ہو گئی اور وہ سوچتے رہے اور غور و فکر کرتے رہے۔ پھر آخر میں یہ رائے ہوئی کہ محمد کا بائیکاٹ کیا جائے، مکمل بائیکاٹ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے کوئی تعلق نہ رکھا جائے، نہ ان سے کوئی شادی بیاہ کرے، نہ خرید و فروخت کرے، نہ انہیں کھانے پینے کا کوئی سامان دے اور نہ کسی طرح کا ان سے لین دین ہو۔ اس رائے کی سب نے تائید کی۔ پھر مزید اطمینان کے لیے ایک تحریری معاہدہ بھی تیار ہوا جس میں انہی ناپاک عزائم کا تذکرہ تھا، اور وہ معاہدہ کعبے میں لٹکا دیا گیا کہ ہر ایک اس کا احترام کرے، نہ کوئی اس کی خلاف ورزی کرے اور نہ اس کو ہاتھ لگانے کی جرت کرے۔ پھر قریش کے کچھ سردار آل مطلب کے پاس گئے اور بولے، اب بس 2 ہی شکلیں ہیں، یا تو محمد کو ہمارے حوالے کر دو کہ ہم اس کو قتل کر دیں، اس طرح تم کو بھی آرام مل جائے گا اور ہم کو بھی چین نصیب ہو جائے گا، نیز ہم تم کو بہت سا خون بہا دے دیں گے۔ اگر اس پر راضی ہو جاؤ تو کیا کہنا؟
ورنہ ہم تمہارا بائیکاٹ کر دیں گے، پھر نہ تم سے کبھی کچھ خرید و فروخت کریں گے اور نہ کوئی لین دین۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ تڑپ تڑپ کر مر جاؤ گے۔ اب کیا کہو کیا خیال ہے؟ آل مطلب کبھی یہ سوچنے کو بھی تیار نہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بے رحم ہاتھوں میں دے دیا جائے اور وہ اپنے دل کے ارمان پورے کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جان سے بھی زیادہ عزیز تھے، چنانچہ انہوں نے قریش کی ان دھمکیوں کا ذرا بھی خیال نہ کیا اور صاف صاف کہہ دیا، ہر بات گوارا ہے پر محمد کو چھوڑنا گوارا نہیں۔ مشرکوں نے بھی کہا، تب ٹھیک ہے، آج سے ہم تمہارے دشمن ہیں اور تم ہمارے دشمن، اور اب ہم تمہارا محاصرہ کریں گے۔ چنانچہ قریش نے ان کا محاصرہ کر لیا اور بھوکوں مارنے کی مہم پیش کی۔ بنی ہاشم چونکہ آل مطلب کے رشتہ دار تھے، اس لیے وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ بس ایک ابو لہب نے بے وفائی کی، یعنی اس نے خاندان کی مخالفت کی اور قریش کی طرفداری کی، کیونکہ یہ خاندان سے بیزار تھا اور ان کو مصیبت میں دیکھ کر پھولانا سماتا تھا۔ حتیٰ کہ یہی وہ شخص اول تھا جس نے آل مطلب کا بائیکاٹ کرنے اور ان سے کسی طرح کا لین دین نہ کرنے پر بھی ابھارا تھا۔ محرم کا مہینہ اور نبوت کا 10واں سال تھا۔ ابو طالب پورے خاندان کے ساتھ ایک درہ میں بند ہو گئے۔ یہی وہ درہ ہے جو بعد میں شیب ابی طالب کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ لوگ دن رات یہیں پڑے رہتے، نہ کسی سے کچھ تعلق اور نہ کوئی لین دین، گویا ایک جیل خانہ تھا جس میں وہ ہمیشہ رہتے اور صرف محترم مہینوں میں اس سے باہر آتے، جبکہ عرب کی ساری جنگیں رک جاتی، لڑائی جھگڑے بند ہو جاتے، ہر طرح کے خطرے جاتے رہتے اور ہر آدمی بالکل آزاد اور بے غم ہوتا۔ انہی مہینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی باہر آتے اور پھر دعوت دین میں لگ جاتے۔ حاجی انہی دنوں میں مکہ میں آتے، تاجر مکہ کے قریب ہی بازار لگاتے اور تجارت کے سامان لگاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے پاس جاتے اور ان کو اسلام کی دعوت دینے بہت ہی درد اور محبت سے فرماتے، خدا کا دین قبول کر لو، وہ بہت خوش ہوگا، تم پر مہربان ہوگا اور اچھا بدلہ دے گا، اور اگر کفر و شرک سے چمٹے رہے اور اس دین کو ٹھکرا دیا تو وہ ناراض ہوگا اور بہت سخت عذاب دے گا۔ جو لوگ حبشہ میں تھے ان کو اطلاع ملی کہ عمر مسلمان ہو گئے ہیں اور اس طرح اسلام کے قدم جم گئے ہیں اور اس کی مظلومی اور بے کسی ختم ہو گئی ہے۔ مسلمان اب بے جھجک قریش کو دعوت اسلام دے رہے ہیں اور ان کو ان کی گمراہی پر متنبہ کر رہے ہیں۔ مکہ کا کونا کونا اب نور اسلام سے جگمگا رہا ہے اور نہ صرف مکہ بلکہ بیرون مکہ بھی اس کا ڈنکا بج رہا ہے۔ یہ سن کر وہ خوشی سے بےتاب ہو گئے، اتنے بےتاب کہ انہوں نے حبشہ کو خیر بات کہا اور پھر مکہ کا رخ کیا۔ مگر قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ مسلمان تو نظر بند ہیں اور قریش کا ان پر انتہائی سخت پہرا ہے، جس کی وجہ سے وہ بڑی تنگی اور بڑی مصیبت میں ہیں۔ لہٰذا ایسے میں وہ مکہ کیا جاتے، مجبوراً پھر الٹے پاؤں وہ حبشہ لوٹ آئے۔ درہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مخلص ساتھی رہے، 1 مہینہ نہیں، 2 مہینہ نہیں، سال 6 مہینہ بھی نہیں، مسلسل 3 سال رہے۔ بلائیں امٹ امٹ کر آتی رہیں اور وہ سب سہتے رہے۔ بالآخر جب پانی سر سے اونچا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساتھیوں کو بھی ہجرت کی اجازت دے دی۔ چنانچہ مخلص ساتھیوں نے حبشہ کا رخ کیا اور وہاں پہنچ کر انہوں نے اطمینان کا سانس لیا، اور اب مکہ میں صرف گنے چنے مسلمان رہ گئے۔ جو مسلمان رہ گئے ان پر ایک عرصہ تک دشمنوں کا پہرا رہا، جس کی وجہ سے ایک ایک لمحہ ان کے لیے عذاب بن گیا۔ لیکن باہری غیرت حمیت، سب کچھ ایک طرف اور آل مطلب کا جوش و جذبہ ایک طرف۔ بھوک و فاقے کی سختیاں وہ سہتے رہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذرا بھی آنچ نہ آنے دی اور جی جان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ چچا ابو طالب کی شفقت بھی قابل تیب تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بالکل دیوانے تھے، جیسے ایک شفیق ماں اپنے لخت جگر کے پیچھے۔ ایک لمحے کے لیے بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غافل نہ ہوتے، یہاں تک کہ سوتے بھی تو ساتھ سلاتے، اور اگر کبھی کسی مجبوری کی وجہ سے چھوڑنا ہی پڑتا تو اپنی جگہ کسی بیٹے کو کر دیتے کہ رات میں جاگ کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرے۔ کتنا کٹھن مرحلہ تھا یہ، سارا ماحول دشمن دوست عزیز سب سے انبن، پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، لوگوں سے کوئی لین دین نہیں، گویا ہر وقت موت منہ کھولے کھڑی ہے۔ مگر ایسے میں اللہ نے مدد کی اور کچھ دلوں کو ان کے لیے نرم کر دیا۔ چنانچہ مسلمانوں کی بے بسی دیکھ کر انہیں ترس آنے لگا اور اب وہ چھپ چھپ کر ان کے پاس آتے اور کچھ کھانے پینے کا سامان دے جاتے۔ انہی لوگوں میں ایک حزام کے بیٹے حکیم تھے، خدیجہ ان کی پھوپھی تھیں، یہ اپنی پھوپھی کو روٹی سالن دے جاتے۔ حضرت خدیجہ خود کھاتیں، اوروں کو بھی کھلاتیں۔ اسی طرح عمر کے بیٹے حشام بھی ان مسلمانوں کے بڑے ہمدرد تھے، وہ اونٹ پہ بہت سا کھانا کپڑا لا دیتے، پھر رات ہو جاتی تو ان مظلوموں کے پاس آتے،
اونٹ کو گھاٹی میں باہر ہی بٹھا دیتے اور سارا سامان اندر پہنچا دیتے۔ حشام برابر ایسا ہی کرتے رہے، یہاں تک کہ کچھ دنوں میں قریش کو بھی پتہ چل گیا اور اب وہ ان کو بھی ستانے لگے، لیکن وہ اپنی ہمدردیوں سے باز نہ آئے۔ پھر حشام نے ایک کام اور کیا، وہ ابو امیہ کے بیٹے زہیر کے پاس گئے جو عاتقہ کا بیٹا تھا اور عبد المطلب کا نواسہ تھا۔ اس سے جا کر حشام نے کہا، زہیر تم خوب عیش کرو، عمدہ سے عمدہ کھانے کھاؤ اور اچھے سے اچھے کپڑے پہنو، اور تمہارے ماموں اس طرح رسوائی اور بے کسی کے ساتھ پورے دن ہیں، کیا تمہیں یہ گوارا ہے؟ خدا کی قسم اگر یہ لوگ ابو الحکم ابو جہل کے ماموں ہوتے اور تم اس سے ایسا سلوک کرنے کو کہتے تو وہ ہرگز تیار نہ ہوتے۔ زہیر بولا، میں تنہا کیا ہی کر سکتا ہوں، خدا کی قسم اگر کوئی اور ساتھ دینے والا ہوتا تو میں تو اس معاہدے کو توڑ دیتا۔ حشام نے کہا، کوئی اور مل جائے تو؟ زہیر بولا، وہ کون؟ حشام نے کہا، میں۔ زہیر بولا، اچھا ایک اور آدمی تلاش کرو، کوئی اور مل جائے تو بڑا اچھا رہے گا۔ چنانچہ دونوں جوان معاہدہ توڑنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے، وہ معاہدہ جو سارے قریش کا معاہدہ تھا، اور اب کسی تیسرے کو ڈھونڈنے لگے۔ اللہ نے ان کی مدد کی اور نہ صرف ایک بلکہ تین بہادر ان کے ساتھ ہو گئے، اور یہ تینوں قریش کے معزز سردار تھے۔ ایک عدی کے بیٹے متم تھے، دوسرے حشام کے بیٹے ابو البخترہ اور تیسرے اسود کے بیٹے زما تھے۔ صبح ہوئی تو حشام، متم، ابو البخترہ اور زما گھر سے نکل کھڑے ہوئے، کعبے کے قریب ہی قریش جلسہ جمائے بیٹھے تھے۔ یہ چاروں سردار بھی وہیں جا کر بیٹھ گئے، مگر زہیر گئے اور انہوں نے کعبے کا طواف کیا، پھر آ کر بولے، مکہ والو، ہم تو مزے سے کھاتے پیتے ہیں اور بنی ہاشم ایک ایک نوالے کو ترس رہے ہیں، نہ کسی سے لین دین کر سکتے ہیں نہ خرید و فروخت۔ کیا یہ مناسب ہے؟ کیا انسانیت اور شرافت کا تقاضا یہی ہے؟ خدا کی قسم میں تو بیٹھ نہیں سکتا جب تک کہ اس معاہدے کی دھجیاں نہ اڑا دوں۔ یہ سنتے ہی ابو جہل تن کر اٹھا اور کڑک کر بولا، تو نے غلط کہا، خدا کی قسم یہ ہرگز نہ ہوگا۔ اسی دم زہیر کے سب ساتھی آ کر بولے، ہاں بالکل ٹھیک ہے، یہ ہوگا، ضرور ہوگا، ہو کر رہے گا۔ ابو جہل سمجھ گیا کہ یہ سوچی سمجھی اسکیم ہے اور اس میں بولنا بیکار ہے، چنانچہ وہ کلیجہ مسوس کر بیٹھ گیا۔ پھر متم عہد نامہ پھاڑنے کے لیے آگے بڑھا، مگر دیکھا اس کو تو دیمک ہی پہلے چاٹ گئی ہے، اور اب صرف ایک فقرہ باقی تھا جو عہد نامے کے شروع میں تھا، اور وہ فقرہ تھا، بسمک اللہم، اے اللہ تیرے نام سے۔ عہد نامہ چاک ہو گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مخلص ساتھی درے سے باہر آ گئے اور پوری سرگرمی سے پھر دعوت و تبلیغ میں لگ گئے۔ یہ نبوت کا 10واں سال تھا۔ سر سے نظر بندی کی بلا تو ٹل گئی، لیکن یہیں پر بس نہ تھا، جو بلائیں ابھی گھات میں تھیں وہ اس سے بھی زیادہ سخت اور جاں گسل تھیں۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ابو طالب بیمار پڑ گئے اور حالت بہت نازک ہو گئی، یہاں تک کہ قریش کو ان کی موت کا اندیشہ ہونے لگا۔ چنانچہ انہوں نے طے کیا کہ ایک بار پھر ابو طالب کے پاس چلیں اور ان سے کہیں کہ وہ زندگی ہی میں ہمارے اور محمد کے درمیان کوئی فیصلہ کر دیں، کیونکہ اگر موت کے بعد اس کو ستائیں گے تو اہل عرب آر دلائیں گے اور کہیں گے کہ زندگی میں تو ہمت نہ ہوئی، اب چچا مر گیا تو یہ شیر بن گئے۔ غرض ابو طالب بستر مرگ پر پڑے آخری سانس لے رہے تھے کہ اسی وقت قریش کے کچھ سردار پہنچے اور بولے، ابو طالب، ہمارے دل میں آپ کا کیا مقام ہے؟ اس سے آپ بے خبر نہیں ہیں۔ ہماری تمنا ہے کہ بھتیجے کے بارے میں آپ انصاف کریں اور اس سے کہہ دیں کہ نہ وہ ہمارے دین کو کچھ کہے اور نہ ہم اس کے دین کو کچھ کہیں۔ چنانچہ ابو طالب نے پیارے نبی کو بلوا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قریش کی بات رکھی۔ سب کچھ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگ صرف ایک فقرہ کہہ دیں اور بس، میں اور کچھ نہیں چاہتا۔ قریش نے کہا، وہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے تل ملا اٹھے اور آپس میں یہ کہتے ہوئے چل دیے، یہ شخص تو تمہاری بات ماننے کا نہیں، اب اس کے ساتھ جو کچھ کرو معذور ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا سے فرمایا، چچا ایک فقرہ کہہ دیجئے کہ قیامت کے دن میں آپ کے حق میں گواہی دے سکوں، میرے مہربان چچا صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے۔ چچا نے جواب دیا، اہل عرب طعنہ دیں گے اور کہیں گے کہ ابو طالب تو موت سے ڈر گیا، بھتیجے اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا تو میں تیری بات ضرور مان لیتا۔ پیارے نبی کو چچا سے بہت محبت تھی، آپ کے دل میں ان کی بڑی چاہ تھی، جہاں آپ ان کے لیے دنیا کی کامیابی چاہتے وہیں آخرت کی سرخروئی کے بھی متمنی تھے۔ وہ اسلام نہیں لائے تو آپ تڑپ کر رہ گئے، دل کو بہت سخت چوٹ لگی
اور پھر حسرت و غم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھلنے لگے۔ آپ کا یہ حال ہوا تو خدا کی طرف سے وحی ہوئی، اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِی مَن یَشَاءُ۔ تم جس کو چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس طرح ابو طالب مر گئے۔ ہاں، وہی ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا اور مددگار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مونس اور غمخوار تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قریش کی بے رحمیوں کا نشانہ بننے کے لیے تنہا رہ گئے۔ پھر اس سانحے کو ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ ایک اور دوسرا سانحہ آپ کا جگر چیر گیا۔ وہ سانحہ کیا تھا؟ بی بی خدیجہ۔ بی بی خدیجہ کی وفات۔ ہاں، وہی خدیجہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باوفا بیوی اور آپ کے دکھ درد کی شریک تھیں۔ ہاں، وہی خدیجہ جو آپ کے لیے پیار و محبت کا دریا اور شفقت و دلسوزی کا مجسمہ تھیں۔ ہاں، وہی خدیجہ جنہوں نے سدا آپ کی شخصیت کو سینے سے لگائے رکھا اور عشق و عقیدت کی آنکھوں میں بٹھائے رکھا۔ ہاں، وہی خدیجہ جنہوں نے پہلے دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، مایوسی میں ڈھارس بندھائی، اداسی میں سکون پہنچایا اور پھر اسی حال میں جان دے دی۔ ہاں، وہی خدیجہ جو رب پر سب سے پہلے ایمان لائیں۔ ہاں، وہی خدیجہ جن کو خود رب نے سلام کہلایا اور جنت میں موتیوں کا محل کا مصدع سنا دیا۔ ابو طالب اور خدیجہ کی موت کیا تھی؟ ایک سہارا تھا جو ٹوٹ گیا، ایک قلعہ تھا جو ڈھہ گیا۔ لیکن اب نور اسلام مکہ سے باہر پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ اب ناممکن تھا کہ مشرکوں کی پھونکوں سے یہ چراغ گل ہو جاتا، چاہے وہ کم ہوں یا زیادہ، کمزور ہوں یا زور آور۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا، چاہے کافر جتنے ہی جزبیز ہوں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ سورہ صف آیت نمبر 8۔